عرف عام میں ہمارے معاشرے کے اندر لیبرل طبقہ یہ دقیانوس کہتا ہے مولویوں کو، مولوی دقیانوس ہے۔ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا، ان کے مضامین میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، کہتے ہیں دقیانوس ہے مولوی۔ کیوں جی؟ اے جی قوم نو پیچھے لے جانا چاہتے، 14 سال پیچھے، 1400 سال پیچھے، 1400 سال کتنے پامینہ سونا نہیں آ جا پا۔ اب بڑے غور نہ گل سننی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کچھ کہنا بھی نہیں کہا۔ ہاں یہ ہمارے لوگ گھبرا جاتے کہ کسی نے کچھ کہے نہ، میں نہیں کہتا کسی کو کچھ، بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لیبرل طبقہ جو مغربی تہذیب کا دل دادا، جدید تہذیب کا علم بردار، جو کہتے ہیں جدید جدید جدید، اصل میں یہ لوگ دقیانوس ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ 2500 سال پرانی ہیں، اور اس کو جدیدیت کا لیبل لگا کر یہ امت پر، قوموں پر یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کیا بھی ہے۔ مولوی تو 1400 سال پچھلی بات کرتا ہے، 1400 سال پرانا، جبکہ یہ بیچارے جانے انجانے میں انہیں پتہ نہیں لگ رہا، یہ 2500 سالہ تہذیب اس امت پر مسلط کر رہے ہیں یا کی ہوئی ہے۔ مولوی نے 1400 سال پہلے، اگر مولوی 1400 سال پہلے کی بات کرتا ہے تو 1400 سال پہلے امت کو سود کی لعنت سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹکارا دلایا۔ آئی سمجھ؟ اس سے پہلے سود تھا۔ تاریخ اٹھا لو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سنبھالنے سے پہلے تاریخ انسانیت میں ہر قبیلے کی تاریخ پڑھ لو، ہر دور کی، یہودیوں نے قوموں کو، ملکوں کو اپنے سودی شکنجے میں گاڑے رکھا۔ 1400 سال پہلے پیغمبر نے اس تہذیب کو شکست دی اور لوگوں کو، قوموں کو بلا سود ایک معاشی نظام دیا، اور اس وقت سے لے کے جب تک مسلمانوں میں سود نہیں رہا، میں ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں دلائل سے کہ مسلمانوں میں کوئی بھیکاری نہیں تھا، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر میرے پاس دلیلیں ہیں۔ بات میں ایسے نہیں کچی کرتا کہ جس وقت سے مسلمانوں کی تہذیب میں معاشی نظام بغیر سود کے رہا تو مسلمانوں کے اندر کوئی ایک آدمی بھی بھیکاری نہیں تھا، مانگنے والا نہیں تھا۔ یہ بھیکاری پن، یہ فقر، یہ مانگنا، جیسے آج ہمارا بچہ مانگتا ہے، ہر روپ میں مانگنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ کیوں؟ ہم سودی شکنجے میں گڑے ہوئے ہیں۔ اس تہذیب کو کہتے ہیں کہ جی نئی تہذیب۔ یہ تو 2500 سال پہلے کی تہذیب ہے۔ اگر مولوی بات کرتا ہے وہ تو بہت بعد کی بات کرتا ہے۔ روشن تہذیب مولوی کی ہے، نہ کہ ہماری اس جدید تعلیم یافتہ قوم کی۔ سود انہوں نے دیا، گانے کا کلچر انہوں نے دیا، گانے کا کلچر ایسا انہوں نے متعارف کروایا ہے۔ اب اس کا ایک باقاعدہ نصاب بنا ہوا ہے جو ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہ وہ نصاب ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد اس دنیا میں نئی بسی تھی، تفسیر روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، شیطان نے آ کر گانا، سرنگی، باجا آدم علیہ السلام کے قوم کو دیا تھا کہ یہ بجایا کرو، یہ گایا کرو اور یہ بجایا کرو۔ روح المعانی میں ہر قسم کی تفسیر میں یہ بات مل جاتی ہے، تفسیر کثیر میں بھی ابن کثیر میں بھی مل جاتی ہے، یہ کوئی اپنی بات نہیں کر رہا۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ گانے کا کلچر، موسیقی کا کلچر، اس کو باقاعدہ ایک نصاب کا حصہ بنا کر جدیدیت کا عنوان دیا گیا کہ نئی تہذیب کا تقاضا ہے۔ یہ نئی تہذیب نہیں ہے،
قرآن اٹھاؤ، قرآن اس تہذیب کی جو تاریخ بیان کرتا ہے وہ اس وقت کی ہے جس وقت سے نئے نئے انسان اس دنیا میں آباد ہوئے تھے، اور انسانیت کا شیطان کے ساتھ پھڈا پڑا تھا۔ شیطان نے اسی پھڈے میں انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو موسیقی، آلات موسیقی، گانا یہ متعارف کروایا تھا۔ جاؤ جس سے مرضی پوچھ لو، یہ آج ہماری نظام تعلیم کا حصہ بن رہا ہے، اور اس پر بھی ہم نے جدیدیت کا لیبل لگایا ہوا ہے۔ اب مجھے بتلاؤ جدیدیت یہ ہے یا وہ جو پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا سن لو، میں نے مکہ کے بازاروں میں جس کو گانا گاتے ہوئے سنا اس کے لیے میں نے بد دعا کی ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا ایسے لوگوں کے لیے، گانا سننے والوں کے لیے؟ ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور گانے کا دنیا میں نقصان کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، میری تو بات نہیں ہے۔ الغناء ينبت النفاق، گانا انسانوں کے دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے۔ عبداللہ بن ابی جس کو ہم سب منافق کہتے ہیں نا، منافقہ کا سردار، تفسیر مدارک میں لکھا ہوا ہے گانا سنا کرتا تھا۔ یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک میں لکھا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ لڑکیوں کو یثرب کے بازاروں میں نچایا کرتا تھا، وہ گانا گایا کرتی تھیں، اور اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے یثرب میں پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے چکلے بنائے ہوئے تھے، یہ پرمٹ دیا کرتا تھا۔ جس لڑکی نے چکلا کھولنا ہوتا تھا نا، ناچ اور گانا اس نے کرنا ہوتا تھا، یہ پرمٹ دیا کرتا تھا، اجازت نامہ اس سے لینا پڑتا تھا۔ پھر علامہ نے یہ بات بھی لکھی ہے صحیح روایت سے کہ وہ ناچ کے جب پیسہ لے کے آیا کرتی تھی تو اس پیسے میں عبداللہ بن ابی صاحب کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ میرے پیارو باتیں ذرا کان کھول کے سن لو، شاید میرے بعد بھی اس طرح کی باتیں نہ کوئی بتائے، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ اب بات ادھر چلی گئی، دقیانوس سے بات نکلی تھی پامینہ صاحب، دقیانوس کون ہے؟ اب آپ کو پتہ لگ گیا دقیانوس کون ہے، مولوی ہے یا جدیدیت کے لمبردار؟ گانا آپ کو دیا، سود آپ کو دیا، یہ ہم جنس پرستی کو قانونی شکل دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جبکہ لوط علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، قوم سدوم اور قوم عمورہ جن کو اس ہم جنس پرستی کی وجہ سے زمین سے اٹھا کر آسمان ثریا پر لے جا کر اس طرح پٹک کر مارا تھا اور پتھروں کی بارش برسائی تھی اس قوم پر، وہ تہذیب آج ہماری اسمبلی میں لانے کے لیے وہ فائل پڑی ہوئی ہے۔ اب اسے کہتے ہیں نئی تہذیب؟ اللہ کے بندو، یہ قدامت پسندی، یہ دقیانوسیت، یہ تمہیں سکھا رہے ہیں۔ مولوی تو قرآن کی بات کرتا ہے، قرآن ایک نئی تہذیب ہے۔